مهربان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا
إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں. وہ اس کی بھنک ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے. انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے. ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے. یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، ہم کو اس کا ضرور کرنا. اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ اسلم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جی بالکل، رمضان کریم کے آتے ہی مصروفیات میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں اگر اپنی بات کرتی ہوں تو میرے پاس بھی بالکل وقت نہیں ہوتا. گھر ہے یا عبادات ہیں یا یہاں ٹرانسمیشن. تو بات یہ ہے کہ آگے رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحفے میں ہمیں ہمارا تہوار جی بالکل عید الفطر دیا ہے، نوازا ہے ہمیں اس سے. اور یہ رنگ برنگی تہوار ہے اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ اس تہوار کے لیے اسپیشل تیاری کرتے ہیں. عید کی تیاری ہم لوگ کرتے ہیں، جا کر شاپنگ کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس بار کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے تو شاپنگ تو کرنی ہے لیکن احتیاط کے ساتھ. تہوار تو ہم نے منانا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے انعام کے طور پر اس تہوار کو، لیکن اپنے پیاروں کا آپ نے خیال بھی رکھنا ہے. اب جب میں آ رہی تھی یہاں تو ماشاءاللہ گرمی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنے بچوں کو بھر بھر کے جی بالکل لے جا رہے ہیں بازار. تو تھوڑا احتیاط کریں، تھوڑا کوشش کریں کہ اس بار اگر اتنی شاپنگ نہیں ہوتی تو خیر ہے. کہتے ہیں نا زندگی ہے تو ہر چیز چل جاتی ہے. آگے بھی تہوار ہم منا لیں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ شاپنگ جس نے کرنی ہے جلدی سے کر لے کیونکہ آگے لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتا دوں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کیونکہ دوسرا عشرہ آپ کے سامنے ہے، آج 12واں روزہ ہے، سٹارٹ ہو چکا ہے. تو آخری عشرے میں ہم نے بازار نہیں جانا. ہوتا یہی ہے کہ ہم آخری دنوں میں بازار جا رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ عبادات کے دن ہے، شب قدر آتی ہے اس دن میں، ان دنوں میں. اور جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور بات یہی ہے گنتی کے ہمیں چند دن ملتے ہیں تو کوشش کرنی ہے. سال میں 1 مہینہ تو ملتا ہے، پورے سال شاپنگ کرتے رہتے ہیں. میں یہی نہیں کہتی کہ تہوار نہ منائیں لیکن تھوڑا سادگی کے ساتھ منائیں تو زیادہ بہتر ہے. جی حسب معمول قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے قاری محمد شہباز فرید صاحب نے. میرا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ جی بالکل ڈاکٹر بھی ہیں. اور بات وہی ہے کہ جیسے جیسے روزے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو وہی گوڈے گٹیوں میں یہ ہم نے پچھلے ویک بھی جناب یہی بات کی تھی کہ یہ مسئلے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو ہڈیوں کا درد، جوڑوں کا درد اور مسلس درد، بہت سارے پینز وغیرہ لے کے چل رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے ہم نے عبادات میں اپنا حصہ ملانا ہے، کوشش کرنی ہے. تو اس کے لیے جی بالکل ہمارے ساتھ ڈاکٹر سیگمنٹ میں ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر احمد خلیل ہیں، آرتھوپیڈک سرجن. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید. کیسے ڈاکٹر؟ شکریہ جی، السلام علیکم. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ پریاں، اور جی میں کہوں گی کہ لڑکوں کو کیا کہتے ہیں مجھے بتا دیں، پرے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہہ دیں. فرشتے کہتے ہیں. تو فرشتے تو سارے ہو گئے، بچے جو ہیں
माशाल्लाह बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं हमारे साथ, और मैं कहूँगी कि एक शहज़ादा है और 2 शहज़ादियाँ हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे लिए शहज़ादों और शहज़ादियों से कम नहीं होते, और ये बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं और हमारे प्रोग्राम की रौनक है। थैंक यू बच्चा पार्टी, आप तशरीफ़ लाए। बच्चों से मैं मिलवाऊंगी, उससे पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम होता है और कोशिश होती है कि इस वक्त में जितना हो सके जनाब बिल्कुल आपके फ़ायदे की बात की जाए। डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं, रमज़ान शरीफ शुरू होते ही, अब तो माशाल्लाह 12 रोज़ा हो गया, तो शुरू में तो पता नहीं चल रहा होता, हर चीज़ ओके होती है, फिट होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो कंप्लेन आ रही है लोगों की आजकल जो है लोगों की कि ये मसल्स पेन में इजाफा होता जा रहा है, कहीं जोड़ों में दर्द, कहीं पट्ठों में दर्द, कहीं कमर में दर्द, तो क्या रीज़न है ये भी बताएं, या डाइट ठीक नहीं ले रहे वो रीज़न है, क्या रीज़न है आप बताएंगे डॉक्टर साहब? जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन किया है आपने। दरअसल रमज़ान शरीफ में ज़ाहिर है जैसे जैसे रोज़े बढ़ रहे हैं उसमें ड्यूरेशन है 16 से 17 घंटे का। आप सहरी के बाद अफ्तारी तक खाना पीना नहीं होता अल्लाह के हुक्म से, तो पट्ठों का खसूसी एक ये है कि उनको हाइड्रेशन स्टेटस या पानी की मिकदार जो है जिस्म में वो बड़ी अच्छी चाहिए होती है। बिल्कुल, जिसकी वजह से अगर पानी की कमी हो जाए जिस्म में या नमकियात की कमी होने लगे या उनका लेवल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और वाटर पानी का लेवल बॉडी में कम होने लगे तो फिर पट्ठों में क्रैम्प्स या अकड़ाव का शिकार हो सकते हैं। इसके लिए पहले तो बेहतर ये है कि रमज़ान से पहले ही तैयारी होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी डाइटरी हैबिट्स जो हैं, खाने पीने की जो हमारी आदत हैं वो शुरू से ही बेहतर हों। हमारी खुराक में कैल्शियम, आयरन, वाटर, नमकियात इनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो बदकिस्मती से इतना हम ख्याल नहीं रखते एज माशरे के तौर पे भी। उसके बाद फिर रमज़ान शरीफ में भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम खुराक को सादा रखें और उसके साथ वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं इंसानी जिस्म के लिए वो ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। जैसे आपने पट्ठों का पूछा, हमारे पास भी अब कंप्लेंट्स आ रही हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन की कि कमर का दर्द और खिंचाव बढ़ रहा है, टांगों की पिंडलियों में क्रैम्प्स या अकड़ाव बढ़ जाता है। तो उसका यही है कि आप खुराक को सादा रखें और पानी, नमकियात, विटामिन सी यानी सिट्रस, लीमू वगैरह इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी कल एक खातून से बात हुई और यकीनन उनको यही मसला था, आयशा जोड़ों में दर्द है, हमारे कमर में दर्द है। वो कहते हैं कि हमारी अम्माएं जो है बैठ के कुकिंग किया करती थी और हम जो है आजकल न्यू स्टाइल के किचन, अमेरिकन स्टाइल किचन आ गए, मैं ये कहूँगी खड़े होके बनने का रिवाज आ गया, तो ज़्यादा लंबा टाइम, क्योंकि अफ्तारी जो है उसके लिए आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं तैयार करते हो। माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं, लवाजमात हैं जो बनाने पड़ते हैं खातून खाना को। तो क्या एक ये रीज़न भी हो सकती है, आप क्या समझते हैं? ये एक रीज़न है लेकिन ये बहुत बड़ी रीज़न नहीं है। हाँ। रीज़न वही है जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारी ख़वातीन की जो डाइट है वो पहले से ही उतनी मुतनासिब नहीं है, मुतवाज़िन भी नहीं है। उसके बाद फिर जब दूध नहीं लेती प्रॉपर ख़वातीन, हड्डियों के मसले हैं, कैल्शियम के मसले हैं। बिल्कुल। हाँ। पानी हम बहुत कम पीते हैं। वैसे आजकल एक ये प्रॉब्लम हो गया है कि पानी पता नहीं साफ़ है कि नहीं है, फिर वो ज़्यादातर लोगों को फ़िल्टर का पानी पीना पड़ रहा है, वो ख़रीदा भी जाता है, महंगा भी है। तो इस हवाले से भी पानी पीने की आदत कम होती जा रही है, जिस्म में डिहाइड्रेशन बढ़ती जा रही है, रोज़ों में और बढ़ जाती है। और उसके साथ फिर जाहिर है 2-2, 4-4 घंटे खड़े होकर कुकिंग करने से पट्ठों में खिंचाव और दर्द तो होगा। यानी ये रीज़न है। अगर आप वक्फे से खाना बनाएं, अब ये ख़त्म हो गए, कुछ सालों पहले ऐसे ही होता था डॉक्टर साहब, मैं खुद बनाती रही हूँ अब अफ्तारी, लेकिन मेरे पास भी अब टाइम नहीं होता, मैं भी भागते भागते घर जाती हूँ, मेरे पास 1.5 घंटा होता है तकरीबन, और उसमें मुझे भी सुकून नहीं होता। मैंने भी 3-4 चीज़ें जो है कोशिश करती हूँ सादा खुराक बनाऊँ, जो भी बनाऊँ, लेकिन मुझे भी बनाना होता है एक सिंगल खातून को। तो जो घरदारी चला रही होती हैं, कंबाइंड फैमिली में रह रही होती हैं, उनको बहुत सारे काम इकट्ठे करने होते हैं, हर एक की फरमाइश पूरी करनी होती है, तो कितना मुश्किल हो जाता है। या एक सालन पक रहा होता है या कितनी चीज़ें जो है तैयार करनी होती हैं। तो ये रीज़न है, यानी इस पे तो मैं हाथ बजाने हूँ कि ख़वातीन बेचारी सही कहती हैं। तो इसको वर्कलोड को मैनेज कर लेना चाहिए, यानी ख़वातीन की मदद भी करनी चाहिए, घर की दूसरी ख़वातीन को भी और मर्द हज़रात को भी, या वक्फे से चीज़ें तैयार किया करें। वैसे पहले मैं भी ऐसे ही किया करती थी, दोपहर का सालन पका लिया, कुछ घंटे, आधा घंटा वक्फा, घंटा आ गया, फिर कुछ और बना लिया, तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत एक ही टाइम में। जब हम लोग थकते हैं और एक ही टाइम में खड़े हो जाते हैं कि 2-3 घंटे में हमने सुपर वुमेन बनना है, तो एन्ना भी सुपर वुमेन नहीं बनना। इसमें एक आजकल तो खैर गैस का भी मसला है, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। वक्फे से तो तब करेंगे, मजबूरी भी है, ये मजबूरी, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग डॉक्टर साहब जा रहे हैं वक्फे पे, कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।
مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر، اور سمبل آف سٹائل کا بالکل سپانسر کیا ہوا آؤٹ فٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ یونیک سا ہے، کچھ گوٹا ورک ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں میرے بازو آپ دیکھ لیں کتنے مزے کے ٹسلز لگے ہوئے ہیں. اور یہ بتا دوں کہ جناب بلاک پرنٹ ہے اوور آل، اور چکن کاری کا ٹراؤزر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو کہ آج کل فیشن میں ان ہے. چکن کاری بہت زیادہ چل رہی ہے اور تھوڑا سا میں کہوں گی کہ ہٹ کے ہے. اچھا، اس طرح کے جب میں ڈیزائن دیکھتی ہوں تو یار میں سوچتی ہوں یار میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، اور ایک زمانہ ہوتا تھا یار اتنی محنت بندہ کرتا تھا، لیکن اب جب ڈیزائنر موجود ہیں، ہماری قرۃ العین ہے پڑی، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے یار اتنی ٹینشن لینے کی، اتنا سوچنے کی، تو کیا ضرورت پڑی ہے. آپ جائیں اور جی بالکل قرۃ العین کے پاس جائیں. عاصم منیر ہیں جو انہیں اسسٹ کر رہے ہیں، دونوں ڈیزائنر دستیاب ہیں، اور جائیں. لیکن اب وہی بات ہے کہ بکنگ کہہ دیا گیا تھا کہ ختم ہو گئی، اب بکنگ نہیں ہوگی. اب آپ نے ریڈی ٹو ویئر جو ہے پریٹ کلوتھنگ جو ہے پرچیز کرنی ہے، اور میں بتا دوں کہ یہاں ریزنیبل پرائز پر دستیاب ہیں. آپ جتنا افورڈ کر سکتی ہیں آپ ان کو جا کر بتائیں گی قرۃ العین کو، اور قرۃ العین اسی بجٹ کے حساب سے آپ کو ڈریس ڈیزائن کر دیں گی. تو اور کیا چاہیے آپ کو. عید کی خوشیوں کو کہتے ہیں نا دوبالا کر دیا ہے قرۃ العین نے، سمبل آف سٹائل نے. تھینکس آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب ہم چلتے، ہاں ایڈریس بھی بتا دوں کہ شاہ رکن عالم میں کے بلاک میں ان کا اسٹوڈیو ہے، اور ماشاءاللہ بہت بڑا پینیفلکس اور ٹائپ بورڈ لگا ہوا ہے وہاں اسٹوڈیو کا. آپ وہاں جائیں گے، سمبل آف سٹائل لکھا ہوا ہے اس پر، آپ جا سکتے ہیں جناب. بالکل شاہ رکن عالم کے بلاک میں آپ جائیں گے اور وہاں جا کر وزٹ کریں گے ان کا جناب. آپ اسٹوڈیو دیکھیں گے اور وہاں جو ہے بالکل ریڈی ٹو ویئر جو ہے ڈریس دستیاب ہے، آؤٹ فٹ دستیاب ہے. چلتے ہیں بچہ پارٹی کی طرف، اور یہ سیگمنٹ جو بچہ پارٹی کا ہے وولکا فوڈ انٹرنیشنل نے اسپانسر کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ وولکا کی طرف سے ڈیلی ہمارے پیارے بچوں کے لیے گفٹ ہیمپر ہیں جو بچے گھر دیکھ رہے ہیں. اکثر میرا ذہن بھی مجھے کہتے ہیں مما میرے لیے بھی ایک گفٹ، تو میں کہتی ہوں بیبی ابھی تو نہیں، ممکن نہیں. اچھا جی، تو بچے جو یہاں آئیں گے ان کے لیے گفٹ ہیمپر ہیں، اور یہ بچے مزے کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور مزے کی جناب بہت سارے بچے بہت ساری چیزیں یاد کر کے آتے ہیں. اور اچھا اسلامک منتھ ہے تو کوئی ہمیں نعت سنا رہا ہے، کوئی کلام سنا رہا ہے، کچھ سورت سنا رہا ہے، تو سنتے ہیں جناب ہمارے ساتھ جہاں زیب ہے ان سے. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ ہمارے تنویر گیلانی صاحب جو کہ سینئر کیمرہ مین ہیں، ان کا شہزادہ اور ان کی شہزادی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جہاں زیب. تو بابا تو بہت ہیلدی ہیں. جہازیب کس پر گئے اتنے ویک کیوں ہو، شمار سے ہو، کس پر گئے ہو بتاؤ. اوپر ہنسنا نہیں، ٹائم ضائع نہیں کرنا، جلدی بتاؤ کس پر گئے ہو. ماما پہ گئے ہو، بابا پہ گئے ہو، کس پہ گئے ہو؟ ماما پہ گئے. وہ آ جائے بابا اچھے نہیں ہے اس کا مطلب ہے نا، کھلاتے پلاتے نہیں ہے نا، نہیں کھلاتے نا. نہیں ابھی تو کہہ رہا تھا نہیں کھلاتے ہے نا، خود کھا جاتے ہیں سارا. نہیں ادھر نہیں دیکھنا، بتائیں مجھے، خود کھا جاتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کھلاتے. پھر اتنی شماٹ کیوں، آواز تک نہیں نکالتی. کیا سنا رہے ہو ہمیں، سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہمارے ساتھ فاطمہ ہیں اور میں فاطمہ کے پاس جا رہی ہوں. ماشاءاللہ اتنا پیارا ڈریس پہنا ہو فاطمہ. یہ عید کا ڈریس ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے کلر. اچھا ہے، عید کا ڈریس ہے یا عید سے پہلے پہن گئی؟ عید پہلے ہو گئی تمہاری؟ ہے عید سے پہلے پہنا ہوا ہے. عید سے پہلے پہنا ہوا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا ڈریس ہے. تو یہ بتاؤ کس کی چوائس ہے یہ ڈریس؟ مما کی؟ مما کی. فاطمہ کی کوئی چوائس ہی نہیں ہے. کیوں فاطمہ آپ بتاتے نہیں مما میں نے یہ نہیں پہننا وہ نہیں پہننا، یہ بنا دو وہ بنا دو، کچھ بھی نہیں بولتی فاطمہ؟ نہیں بولتی. بہت اچھی ہے فاطمہ. کیا سنا رہے ہو فاطمہ؟ آیت الکرسی. چلیں ٹھیک ہے، یہ پکڑ لیں. چلیں شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون حفظهما وهو العلي العظيم. آتے ہیں نا کچھ تھوڑا سا کیا ہے آپ وہ کر دیں يحيطون بشيء من علمه اللہ بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. یہ ہو گئی آیت الکرسی مکمل. تھینک یو جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آیت الکرسی ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے، ہم حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں آیت الکرسی. پتہ ہے فاطمہ کو یہ نہیں پتا تھا؟ بتائیں نا فاطمہ. نہیں پتا تھا. نہیں پتا تھا نا؟ تو قاری صاحب بتائیں آیت الکرسی ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ جی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پتہ چلا آپ کو؟ گڈ، زبردست. اور ہمارے ساتھ ان کی پیاری سی کزن بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. چھوٹی سی پری ہے. پری کو گرمی لگ رہی ہے نا؟ پری گرمی ہے نا آج باہر بہت زیادہ. پری بتائیں کیا ہو گیا؟ پری کو بتا دو. فراک تو بہت پیارا سا پہنا ہوا ہے. فراک عید کا فراک ہے، پہلے پہن لیا. بتاؤ عید کا کیا بنایا؟ شوٹ بن گیا تمہارا؟ ہاں. کیا نام ہے آپ کا؟ علیشا. علیشا. علیشا صحیح بول رہی ہوں میں؟ علیشا ہے آپ کا نام؟ گڈ، زبردست. علیشا نے کیا یاد کیا؟ پہلا کلمہ تھا. یہاں سے آواز آ رہی ہے فاطمہ، پہلا کلمہ یاد کیا علیشا. جلدی سناؤ علیشا. نہیں اتنی جلدی نہیں، ہم تو آہستہ آہستہ سنیں گے بھائی. پہلا کلمہ طیب، جیسے بچے سناتے طیب میں نے پاک کیے، تو ہم اس انداز سے سنیں گے. آہستہ آہستہ علیشا سے سنیں گے. سناؤ علیشا آہستہ، آرام آرام سے. آواز نکالو نا، آواز کہاں گئی ہے؟ ہاں مجھے نہیں آواز آ رہی. کیا کہ پاک الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تو آپ نے سنانا تھا پہلا کلمہ، تو میں نے سنا دیا اشارہ. تو آپ کیا سناؤ گی؟ نہیں گفٹ ملنا ہے، کچھ تو سناؤ ہمیں. اور کچھ یاد ہے؟ نہیں. اوئے ہوئے نہیں ہمیں کو یاد. کیوں بھائی یاد کیوں نہیں کیا؟ روزہ رکھا ہے؟ ہائے اللہ روزہ رکھا ہے. کتنے سال کی ہو گئی ہو؟ 5 سال. روزہ رکھا ہے. سچ بول رہی ہو یا نہیں؟ جھوٹ بول رہی ہے بھائی. یہ جھوٹ بول رہی ہے سچ بول رہی ہے؟ فاطمہ بتاؤ جلدی مجھے. مجھے نہیں پتا. مجھے نہیں پتا. کزن نہیں آپ کی ہے فاطمہ؟ کزن تو ہے لیکن پتا نہیں. روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا یہ نہیں پتا آپ کو؟ تو کہتی میں نے رکھا ہے. بتاؤ 5 سال کی ہو آپ نے کیسے روزہ رکھ لیا؟ بتاؤ. چھوٹے والا رکھا، چوڑی والا جس کو کہتے ہیں ہے نا؟ یہ مجھے یاد ہے اپنا بچپن، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ چڑی روزہ ہم لوگ بھی رکھتے تھے. لیکن آج کے بچے قاری صاحب زیادہ بہتر ہے ہم لوگوں سے. میرا زینو روزے رکھ رہا ہے اور پراپر رکھے جا رہا ہے. 2 روزے اس نے ہارلی چھوڑے ہوں گے اور ماشاءاللہ متواتر 10 روزے اس کے ہو گئے ہیں. جی بالکل. وولکا فوڈ کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے جو ہمارے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ، جہاں زیب ہیں ان کے ساتھ جائے گا. اور یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے لیے. اور یہ ویسے آپ کو اس پر گفٹ نہیں ملنا چاہیے، میں لے کے جا رہی ہوں. لوگی گفٹ یا نہیں لوگی؟ دے یا نہیں دے آپ کو؟ فیصلہ کر لو جلدی سے بتاؤ. نہیں ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے. گفٹ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہم. یعنی جی آپ کے لیے وولکا فوڈ انٹرنیشنل کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہیں جو ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. پیارا شہزادہ اور شہزادی آج ہمارے ساتھ تھے ہمارے پروگرام کی رونق. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے. آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، خوراک کے حوالے سے کیا لینا چاہیے، اور تاکہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں، یہ درد ہیں، یہ نہ ہو یا کم ہو جائیں، کیا کرنا چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو خوراک میں آئرن، کیلشیم اور وائٹامن سی آج کل کے جو حالات ہیں رمضان شریف میں یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیلشیم آپ کو دودھ سے ملے گا، دہی سے ملے گا. ٹھیک ہے. تو دودھ اور دہی کا استعمال ضرور کیجیے، سحری میں بھی یا افطاری میں جیسے کنوینئنٹ ہو. اور اس کے بعد وائٹامن سی جو ہے وہ آپ کو لیمو کے رس سے، سٹرس سے، کنو سے اس طرح مل جاتا ہے. تو شکنجی جو ہے یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے. اس میں آپ کو پانی، نمک، چینی اور وائٹامن سی یعنی لیمو
وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھنڈے مشروب جو ہیں واقعی گوڈے گٹیوں میں بیٹھتے ہیں, یہ اکثر کہا جاتا ہے گھروں میں ٹھنڈا نہ پیو, لسی نہ زیادہ پیو, یہ جب پھر درد ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ سارا کمال لسی کا ہے, یہ سارا تو کوئی حقیقت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ تو مسکنسیپشنز ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بھی ٹیمپریچر ہے خوراک کا جو بھی آپ لیتے ہیں وہ متناسب ہونا چاہیے, کہ بہت زیادہ ٹھنڈا یا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ ہے تو کولوفیل میں تضاد, میں خود ٹھنڈا مشروب بہت پسند کرتا ہوں, لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ زیادہ ٹھنڈا یا زیادہ گرم نہ ہو. نہیں ابھی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا نا, جب بزرگی میں آئیں گے تب ڈاکٹر صاحب پتہ چلے گا کہ یہ جو مشروب ہے. اب ہم بزرگی کی طرف چل تو پڑے, آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن بزرگوں کے لیے یہ ضرور ہے کہ مجھے یاد آ گئی بات کہ آج کل بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ تراویح کے بعد یا نماز کے بعد وہ گھٹنوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ خیال کریں اپنا, عبادت ضرور کریں, لیکن نماز کے لیے اگر آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں خاص طور پہ زمین سے اٹھتے ہوئے آپ کو درد ہوتا ہے گھٹنوں میں, تو نماز کرسی پہ پڑھنے کی بھی ہم ہدایت کرتے ہیں, جب تک خاص طور پہ جب تک درد ہے. اور اس کے بعد اب بہت سارے مساجد میں کرسیاں رکھ دی گئی ہیں, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, لوگ تنگ ہوتے تھے کہ پھر ہم نے لازم بات ہے مسجد حضرات چاہتے ہیں کہ جا کر سب کے ساتھ اکٹھے نماز ادا کی جائے, بس جماعت تو اب اس طرح کی ہے. جی بالکل ہے, یہ بہت اچھا اقدام ہے مساجد کے حوالے سے. پہلے ذرا سختی زیادہ تھی, اب یہ سمجھ لیا گیا ہے سائنٹیفک طریقے سے بھی کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آ رہے ہیں, عمر حضرات ہیں اور ان کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے, تو ظاہر ہے کرسیاں رکھ دی گئی ہیں. اسی طرح واش روم میں بھی کموڈ کا استعمال کرنا چاہیے, فلش کو چھوڑ دینا چاہیے, خاص طور پہ اولڈ ایج میں. اور ہیوی ویٹ جو خواتین ہیں جن کا وزن زیادہ ہے, ان میں بھی پھر گھٹنوں میں درد زیادہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے, تو پھر وزن کو یہاں کنٹرول کیا جائے, بڑھتی عمر کو تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل بالکل, وزن کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, خوراک سے بھی اور ورزش سے بھی. خاص طور پہ خوراک میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وزن کنٹرول کرنا ہے تو ہائی فیٹ ڈائٹس اور ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹس اس سے اوائڈ کریں. یعنی کہ ہائی فیٹ میں بڑا گوشت جس میں چربی کی مقدار بہت زیادہ ہے, یا فرائیڈ چیزیں جو بالکل تل کے کھائی جاتی ہیں, گھی کو اوائڈ کریں, آئل یوز کریں. اور آئل میں بھی جو کھانا پکتا ہے اس کا اوپر سے جو نتار وغیرہ جسے کھا جاتا ہے وہ ہٹا دیں. تو نہیں, اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. اچھا کھانا ساڈا اچھا نہیں لگتا بھائی. یہ تو ہے, یہ ڈش بنائیے, کیا بنائیے, جس کے اندر گھی نظر نہیں آ رہا, یہ تیل نظر نہیں آ رہا, یہ تو ضروری ہے. وہ کم کھا لیں. ہماری ایکچوئل جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں وہ خراب ہیں. شروع میں ہمیں سبزیاں, سلادیں, فروٹس, جوسز ان کا استعمال کرنا چاہیے, اور آخری میں یعنی ہمارے کھانے کی جو بوفے کا آخر ہے اس میں یہ فرائیڈ چیزیں اور کھانا وہ تھوڑی مقدار میں ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ پکوڑے, سموسے, فرائیڈ چیزیں وہ سٹارٹ میں لے لیتے ہیں, جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا پھل یا تھوڑا سی سلاد لے لی جاتی ہے ساتھ. تو یہ ہم الٹا چل رہے ہیں, اس سے پھر وزن بھی بڑھتا ہے, اور گوشت کے بغیر ہماری کوئی خوراک مکمل نہیں ہوتی. بالکل بالکل, اس میں فیٹس زیادہ ہیں. تو سبزیاں, سلادیں, فروٹس, جوسز, دودھ, دہی یہ بہتر شامل کرنا ہے, اپنے روٹین وائز بھی غذا میں شامل کرنا ہے, اور رمضان شریف میں تو کوشش بھی یہی کرنی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. شکریہ جی, تھینک یو. اور ہمارے ساتھ قاری محمد شہباز صاحب تھے ہمارے بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ننھے منھے ہمارے پیارے پیارے بچے اور بچیاں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہیلو, خدا حافظ. گفٹ لے لیے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, رمضان مہربان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی خان. آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز جیسا کہ ہو چکا ہے, اور اس وقت ہم موجود ہیں اپنے نعت کمپٹیشن کے سیگمنٹ میں. آبویسلی ججز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈیلی کی طرح, منیر حسین ہاشمی صاحب اور میڈم تانیہ عابدی صاحبہ. تھوڑی سی بات کرتا چلوں, آج میرا جانا ہوا ہے مارکیٹ میں, تو مارکیٹ کا حال کیا ہوا ہے. مارکیٹس کا حال یہ ہے کہ آبویسلی ایک سچویشن یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کووڈ کا جو تھرڈ ویو ہے اس نے جو ہے بہت زیادہ خطرے کے الارم بجا دیے ہیں. اس کی وجہ سے اب سین یہ ہو رہا ہے کہ پینک ہو گئے لوگ کہ شاپنگ کرنی ہے, عید منانی ہے, عید پر جانا ہے. مطلب عید آ رہی ہے, ظاہر ہے ابھی تو ٹائم پڑا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ چاہ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے, اور اس لیے شاپنگ کر لی جائے. مارکیٹس کا حال یہ ہو گیا ہے. میرا جانا ہوا آج ایک سٹور پر, تو اتنا زیادہ رش تھا کہ سب نے ماسک تو لگائے ہوئے ہیں لیکن سوشل ڈسٹینس بالکل نہیں تھا. اس لیے عائشہ نے بھی پہلے اس بات کو بیان کیا کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اتنے لوگ جا رہے ہیں, سارا کا سارا پریشر آ گیا ہے. اگر ٹائم تھرو آؤٹ اوپن ہو تو آبویسلی اپنے ٹائم سے انسان جاتا ہے, لیکن اب انہیں پتا ہے کہ ہم نے اتنے ٹائم سپین میں جانا ہے, 4-5 گھنٹے ہمارے پاس, ہم نے اتنے ٹائم سپین میں جانا ہے اور شاپنگ کر کے آنا ہے. اس کی وجہ سے اتنا زیادہ رش ہو چکا ہے مارکیٹس میں, شاپس میں,
کہ جانا محال ہے، اس لیے آپ بھی اوائڈ کریں، اور خاص طور پر بزرگ نہ جائیں۔ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہاں بچے بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، اور یہ جو ویو ہے بچوں کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے صورتحال پورے ملک میں بچے بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں، خود کو بھی محفوظ رکھیں، اور جو اپنے بزرگ ہیں انہیں بھی، اگر کسی نے شاپنگ کرنی ہے تو پورا کا پورا کنبہ جا رہا ہے، جیسے عائشہ گئی تھیں، 5-6 لوگ ساتھ گئے تھے نا؟ نہیں میں نہیں گئی تھی، اللہ کا شکر ہے، صرف میں دیکھ رہی ہوں، اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ اگر اس عید میں ہم سادگی اختیار کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ آن لائن شاپنگ کر لیں، آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے میں بتانے جا رہی ہوں، ذرا میں آپ بولیں ابھی ذرا میں بتا رہی ہوں۔ یہ سیگمنٹ ہمارا اسپانسر ہوتا ہے سٹائلو کی طرف سے، اور سٹائلو کا آن لائن سٹور بھی ہے، obviously یہاں پر اویلیبل سٹور ہے کہ آپ جا کر شو روم سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ عید کی ورائٹی اویلیبل ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ جو ہے آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتا دوں مطلب تمام ورائٹی آن لائن بھی اویلیبل ہے، لیکن 4 مئی تک ہے، یعنی کہ 4 مئی تک ہے، آن لائن شاپنگ آگے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو پارسل بھی بھجوانے ہیں، ظاہر ہے وہ پہنچنے بھی ہیں، اور اتنا زیادہ رش ہے۔ تو سٹائلو بالکل اس جو کمپٹیشن ہمارا نعتیہ کمپٹیشن ہے اس کو سپانسر کر رہا ہے سٹائلو، اور سٹائلو کے حوالے سے بتا دوں کہ سمر کلیکشن آ چکی ہے، اس کے علاوہ عید کلیکشن بھی آ چکی ہے، نئی ورائٹیز آ چکی ہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں، اور میں بتا دوں کہ ریزنیبل پرائز ہیں۔ یار یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، جہاں جس سٹور میں وہاں چیزیں جو ہیں پرائسز اور ورائٹی کا ہونا اچھا ہونا ضروری ہے، لیکن obviously آپ نے دوبارہ سے یہی کہوں گا SOPs کا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں کوئی گورنمنٹ بتائے، ہمیں پولیس بتائے، مطلب کتنی عجیب سی یہ بات ہے کہ ہمیں یہ بھی سرکار بتائے کہ ہم نے اپنا خیال کیسے رکھنا ہے۔ ہم نے ماسک پہننا ہے تو اس کا خیال رکھنے کے لیے بھی ہمیں فوج کو لانا پڑ رہا ہے کہ جی ہم نے ماسک پہننا ہے، ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ہم نے محفوظ رہنا ہے۔ سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی سینئر نعت خواں محمد مطہر قادری صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا ان سے آغاز کرتے ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پر آج دوسرا دن ہے ہمارے جو سیکنڈ راؤنڈ کا، اور کافی ٹف ہو گیا یہ کمپٹیشن۔ آج کے پارٹیسپینٹ کون ہیں ان کا نام اناؤنس کروں گا، لیکن سب سے پہلے نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر وہ نظارہ تیرا، اور کہہ اٹھے دیکھ کہ بخشش میں یہ رتبہ محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا پیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا پیرا اور نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب اور ممبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب ارے یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا پیرا اور کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار اور یہی طفلیوں جوانی کے بتائے ماہ و سال اور اب بڑھاپے میں خدایا ہمیں تو در سے نہ ٹالا کا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کمپٹیشن کی طرف آتے ہیں جی. آج دوسرا دن ہے سیکنڈ راؤنڈ کا اور آج کے جو پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے میں ان کا نام لینا چاہوں گا. حافظ شاہد جن کا تعلق ملتان سے ہے اور سیکنڈ عائشہ ہیں ہمارے ساتھ, عائشہ منیر, حافظہ عائشہ منیر جن کا تعلق بہاولپور سے ہے اور محمد شعیب ہمارے ساتھ ہیں ان کا تعلق بھی ملتان سے ہے. اور حافظ شاہد کو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا کہ آئیں اور نعت رسول مقبول پڑھیں. اور سیکنڈ راؤنڈ ہے, سیکنڈ راؤنڈ کا دوسرا دن ہے آج. حافظ شاہد پہلے پارٹیسپینٹ ہمارے آج کے آئیں گے اور نعت رسول مقبول ججز کے سامنے سنائیں گے. اور دوبارہ سے بتا دوں آج سیکنڈ راؤنڈ ہے تو آبویسلی 2 ایلیمنیٹ ہوں گے, ہمارے ساتھ ایک پارٹیسپینٹ آگے جائے گا. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آج کی پرفارمنس کس کی سب سے اچھی رہی ہے. بسم اللہ. جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی
تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی قدرت نے اسے رویا ہوں میں اسے شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا ہوں میں اسے شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر شاہد ہمارے ساتھ تھے سب سے پہلے پارٹیسپینٹ، اور ججز پر جاؤں گا. ججز کیا کہیں گے حافظ شاہد کے بارے میں؟ اور حافظ شاہد نے انتظار نہیں کیا، چلے گئے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں ہاشمی صاحب. بات یہ ہے کلام تو سلیکشن تو بہت خوبصورت اتنی جلدی کیا ہے، کیا ہو گیا؟ آ جائیں 2 منٹ رکیں یہاں پر، مائک لیں اور سن تو لیں کہ ججز کیا کہہ رہے ہیں. جتنے بھی پارٹیسپینٹ آتے ہیں سنا کریں، ججز کو سنا کریں. ججز کے کامنٹ بڑے اہم ہوتے ہیں آپ کے لیے، نہ صرف جو ہے سلیکشن کے لیے بلکہ آپ کی آگے آنے والی پروفیشنل لائف کے لیے ضروری ہے. کیا کہیں گے؟ کلام تو ماشاءاللہ انہوں نے خوب سلیکشن کی، اس کی پیر نصیر نشاط صاحب کا ہے. ادائیگی بھی تقریباً ٹھیک تھی، لیکن الفاظ کو انہوں نے ایک جگہ پھیلا دیا. لفظ ہے لپٹ، انہوں نے پڑھا لپٹ، یہ ایک اس میں تھوڑی سی غلطی ہے. باقی انہوں نے کوشش تو کی، آگے سے بہتر پڑھا انہوں نے. صحیح، بہتر پڑھا ہے. آپ کیا کہیں گے میڈم اس سوال؟ جی پہلے سے بہت اچھا پڑھا ہے، کلام بھی بہت اچھا ہے اور کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں کی ہے. صحیح. اب دیکھتے ہیں شاہد آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ کی پرفارمنس بیسٹ تھی آج کی یا پچھلی لاسٹ ٹائم کی بیسٹ تھی؟ یہ بیسٹ تھی. اچھا، آج کی بیسٹ تھی. ہوپ ہے پوری آپ کو انشاءاللہ جو ہے آگے جائیں گے. جی مالک. چلیں جی، یہ تو ججز بتائیں گے. آ جائیں جی آپ. حافظ شاہد ہمارے ساتھ تھے آج کے پہلے پارٹیسپینٹ، اور ہماری آج کی دوسری پارٹیسپینٹ ہیں حافظہ عائشہ، بہاولپور سے ان کا تعلق ہے. لاسٹ ٹائم آئی ہیں تو بہت اچھا پرفارم کیا تھا. آج بھی ہماری ایکسپیکٹیشن، ججز کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ بہت اچھا پڑھیں گی. عائشہ آ چکی ہیں. جی عائشہ بتائیں کیسی رہی تیاری آپ کی؟ اتنے دنوں میں کتنی تیاری کی ہے آپ نے؟ 5-6 دن تھے آپ کے پاس. کوشش تو کی ہے کہ بہت اچھی تیاری ہو اب انشاءاللہ. صحیح. تو کلام کون سا سلیکٹ کیا آپ نے؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. تو کیا لگتا ہے عائشہ جو ہے کوارٹر فائنل میں جا رہی ہیں؟ عائشہ تیاری کتنی ہے؟ انشاءاللہ تیاری تو بہت اچھی ہے. تیاری بہت اچھی ہے جی، پرفارمنس سے پتہ چلے گا. جی عائشہ بسم اللہ. ٹھیک ہے عائشہ سے سنتے ہیں. وقت ہو گئے وقفے کا، واپس آ کر سنتے ہیں. جی بالکل ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر، کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں. اور عائشہ آ چکی ہیں، میری ہم نام ہے، اور دیکھتے ہیں عائشہ کا کتنی تیاری ہے. جی عائشہ سٹارٹ رہیں گی آپ. ایسا تجھے خالق نے
بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی عائشہ منیر ہمارے ساتھ تھیں بھاولپور سے ان کا تعلق ہے اور پچھلے 4-5 سال سے پڑھ رہی ہیں اور یونیورسٹی کی طرف سے بھی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا پہلے بھی ون کیا آپ نے کتنے مقابلوں میں ون کیا کہاں گئی ہیں آپ میں نے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا 9th کلاس سے سٹارٹ کیا تھا صحیح تو میں پنجاب لیول پہ بھی کمپیٹ کرتی رہی ہوں یونیورسٹی کے ٹاپر بھی ہوں صحیح اور باقاعدہ سیکھتی رہی ہیں نہیں میں پروفیشنلی نہیں سیکھی مجھے میرے پاپا سکھاتے ہیں اتار اور چڑھاؤ کا آپ کو کتنا ایک پتہ ہے کسی سے سیکھا ہے کہ کیسے اوپر پچ لے کر جانا ہے کیسے واپس آنا ہے وہ میرے پاپا مجھے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں اس طریقے سے پڑھنا ہے اور ادھر اس طریقے سے پڑھنا ہے دلچسپی لیتے ہیں ماشاءاللہ یا ایسے ہی ان کو شوق ہے میرے پاپا پروفیشنلی نعت خواں تو نہیں ہیں لیکن پڑھتے ہیں صحیح میرے صاحب کیا کہیں گے بلکہ میڈم آپ بتائیں کیا گورنمنٹ ہے عائشہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ بہت پہلے سے اچھا پڑھا ہے اور بہت خوبصورت پڑھا ہے بس ذرا سا جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ لفظ تھوڑا لمبا کر دیتی ہیں ذرا لمبا کر کے اس کو نا بڑھتی ہیں باقی پرفیکٹ ہیں اس میں کوئی کمی نہیں تھوڑا سا لفظ کو لمبا کر دیتی ہیں صحیح ہاشمی صاحب جی ماشاءاللہ کیونکہ یہ جس بحر میں یہ گا رہی ہیں نا یہ عام بحر نہیں ہے اس کا نام ہے درباری درباری روحی ٹو روحی بہت زور لگتا ہے زور سے نہ پڑھا جائے تو پھر اس کا لطف نہیں آتا مطلب کافی اوپر جاتا ہے کافی اوپر جانا پڑتا ہے بلکہ اس سے بھی اوپر جا کر سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن سنبھالا کیسا ہے سنبھالا گیا سنبھالا صحیح سنبھالا صحیح انترا بھی لیکن اوپر جاتے ہوئے کچھ ہوا آپ کو فیل نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک تھا پرفیکٹ ہوتا میں تو آپ کو پتا میں نے تو بول دینا ہوتا ہے ایک چیز مجھے لگی ہے کہ انہوں نے کونین کہا ہے کونین دو نقطے والا نہیں ہے یہ دوسرا چھوٹا کاف ہے کونین کہنا تھا یہ قاف والا نہیں ہے انہوں نے قاف والا کہا بس ایک یہ تھی باقی
پڑھنے کے لحاظ سے بہت اچھا پڑھیں گے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے جی. تلفظ کے حوالے سے چھوٹی سی مسٹیک آئی ہے، لیکن ابھی یہ دیکھیں یہ جو سٹیج ہے نا یہاں پر اتنی مائنر سی بھی جو غلطیاں ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں. بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ بھی موجود ہوں گے. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ محمد شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت تھوڑا ہے اس لیے ٹائم ضائع کیے بغیر میں چاہوں گا محمد شعیب نعت رسول مقبول پڑھیں اور ججز کو سنائیں. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. جزاک اللہ. یہیں رکیں. میں چاہوں گا باقی پارٹیسپینٹ بھی آ جائیں یہاں پر تاکہ ججز جو ہیں اناؤنس کر لیں. سب سے پہلے میں شعیب کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کیا کامنٹ ہے. ہاشمی صاحب آ جائیں آپ لوگ بھی آ جائیں. جتنی بہترین نعت اس نے سلیکٹ کی تھی نا اتنی نبھا نہیں سکے پڑھنے میں. صحیح. پڑھنے میں کمزور رہے ہیں یہ. آخری انترے پہ آگے انہوں نے کچھ زور لگایا، بہتر پڑھنے کی کوشش کی ہے. صحیح. لیکن وہ پورا نہیں اتر سکے نعت کے حساب سے. اوکے جی، ہم آتے ہیں فائنل کے اوپر، اپنے ریزلٹس کے اوپر آتے ہیں اور میں ٹوٹل مارکس چاہوں گا کتنے ہیں. ہاشمی صاحب آپ بتائیں. سب سے پہلے محمد شعیب جنہوں نے سب سے اینڈ میں پڑھا، کتنے مارکس لیے ہیں آپ کی طرف سے؟ جی میری طرف سے لیے ہیں جی انہوں نے 20 مارکس. اور میڈم آپ کی طرف سے؟ 20. میں نے بھی 20 40 مارکس آؤٹ آف 60 لیے ہیں جنہوں نے سب سے آخر میں محمد شعیب 21 سال عمر ہے اور ملتان سے ان کا تعلق ہے. اس کے بعد ہمارے 2 پارٹیسپینٹ رہتے ہیں حافظ شاہد امین جنہوں نے سب سے پہلے نعت رسول مقبول پڑھی. ان کے کتنے مارکس ہیں بتائیں گے آپ ہاشمی صاحب؟ جی میں نے 20 دیے جی ان کو بھی. 20 مارکس حافظ شاہد کے. اور حافظ شاہد کے مارکس میڈم؟ میں نے 26 دیے. 26. تو ٹوٹل مارکس ہیں ان کے 46 آؤٹ آف 60 مارکس ہیں. آؤٹ آف 60. اور ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اب ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ڈیسائیڈ ہونا ہے یہاں پر کہ کون آگے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ 3 پارٹیسپینٹ میں سے ایک آگے جانا ہے کیونکہ آگے ہمارا کوارٹر فائنل ہے. عائشہ کچھ پریشان بھی لگ رہی ہیں، کچھ ٹینشن میں بھی لگ رہی ہیں کیونکہ یہ ٹائم تھوڑا سسپینس کا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ججز تھوڑا سا بتائیں گے آبویسلی. میں کیا بتاؤں گا. ہاشمی صاحب کتنے مارکس لیے ہیں آپ کی طرف سے عائشہ نے؟ انہوں نے میں نے 28 نمبر دیے ہیں عائشہ کو. عائشہ کو 28 مارکس ملے ہیں. میڈم تانیہ آبدی کی طرف سے. ہاشمی صاحب آپ کی طرف سے کتنے مارکس ہیں؟ چلو میں بھی 26 دے دیے میں نے بھی. 26. مبارک ہو، کانگریچولیشن جی. سب سے زیادہ مارکس لیے ہیں عائشہ نے اور عائشہ ہمارے ساتھ آگے جا رہی ہیں. کچھ کہنا چاہیں گی؟
हाफिज साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा। माइक लीजिए। टाइम थोड़ा है और मैं चाहूंगा कि जो गिफ्ट्स हैं वो साथ जाएं। आयशा के लिए हील है बहुत अच्छी सी, और क्योंकि पी की तरफ से हमारे जितने मेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, क्योंकि पी रियल स्टेट एंड डेवलपर्स की तरफ से हाफिज शाहिद अमीन और शोएब को, उसके अलावा हाफिज मुताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनके साथ भी ये गिफ्ट हैम्पर जाएगा जो कि QKP रियल स्टेट की तरफ से दिया गया है, और जिनका कहना यही है कि जो लो हाउसिंग है उसमें आप फ्लैट बुक करा सकते हैं जिसकी टोटल कीमत सिर्फ 65 लाख रुपए है, और 65 लाख रुपए में आप अपना फ्लैट ले सकते हैं। सिर्फ 15 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, और ये टाइम मेरा ख्याल है खत्म हुआ चाहता है। कुछ कमेंट्स हाफिज साहब आप बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन ऑब्वियसली कंपटीशन है, किसी एक ने आगे जाना है, क्या कहेंगे? बस ये जजेस पे डिपेंड करता है, जैसे फैसला किया उन्होंने। नहीं जी, आप लोगों पे भी डिपेंड करता है, जजों पे नहीं। हमारे सॉरी, बस सही, जजेस पर भी। लेकिन जजेस ने ऑब्वियसली आपको, अगर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है, आप बैठ सकते हैं, अपनी तमाम डिटेल, अपनी मार्क्स शीट निकलवा सकते हैं, आपको एक एक चीज बताई जाएगी, क्योंकि हम तमाम चीजें यहां पर हमारे पास टाइम की थोड़ी सी किल्लत होती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि तमाम चीजें सामने आ सकें। लेकिन अगर कोई चीज रह जाती है तो हमारी कोशिश यही होती है कि किसी के कोई ग्रजेस हैं, कोई इस तरह का मामला है तो जरूर क्लियर करें। और मैं चाहूंगा इख्तिताम कंपटीशन का इस मरहले का करें, लेकिन मुताहिर साहब हमारे साथ बच्चों का शुक्रिया, आप जा सकते हैं मुताहिर भाई। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे जी। मुताहिर भाई लफ्ज़ बेबस ज़ुबान मन विच मुर्शद लाई हूँ, मन विच मुर्शद लाई हूँ। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी। मन विच मुर्शद लाई हूँ, मन विच मुर्शद लाई हूँ। नफियत बात दा पानी मिलिया, नफियत बात दा पानी मिलिया। हर लगे हर जाई हूँ, हर लगे हर जाई हूँ। अंदर बूटी मुश्क मचाया, अंदर बूटी मुश्क मचाया। जान फुलन ते आई हूँ, जान फुलन ते आई हूँ। जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद बाहू, जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद बाहू। जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद बाहू, जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद बाहू। जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद बाहू, जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद बाहू। जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद बाहू, जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद बाहू। जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद बाहू, जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद बाहू। जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद बाहू, जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद बाहू। जिसने बूटी लाई हूँ, जिसने बूटी लाई हूँ। मेरे हाथ कटोरा अंधा, मेरे हाथ कटोरा अंधा। मेरा पीर मुरादा अंधा, मेरा पीर मुरादा अंधा। शाला वाले पीरा, पीरा हो
सजाते मैं चूड़ियां मेरा पीर सजाते मैं चूड़ियां चाल वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 दूर से मैंने के ये तो बता पूछा दूर से मैंने के ये तो बता पूछा दूर से मैंने के ये तो बता पूछा दूर से मैंने के ये तो बता किसकी पर के तजल्ली से तू चल गया किसकी पर के तजल्ली से तू चल गया पूछा दूर से मैंने के ये तो बता पूछा दूर से मैंने के ये तो बता किसकी पर के तजल्ली से तू चल गया किसकी पर के तजल्ली से तू चल गया बोला बतलाऊं क्या इस जलन का मजा 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 अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 ए बड़ी शान के माबूद बड़ाई वाले ए मेरे एक खुदा सारी खुदाई वाले अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 मेरे अल्लाह हैं इतने करीम इधर सर झुका उधर राजी हो गया अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 हे अल्लाहु 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 इस यहाँ से कभी हमने कनारा न किया लेकिन दिल आगुर्दा तूने हमारा न किया हमने तो बहुत
ہم نے تو جہنم کی بہت کی کوشش لیکن تیری رحمت کو گوارا نہ ہوا. اللہ 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 جزاک اللہ جنید بھائی، بہت شکریہ، بہت مزہ آیا. آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے سیگمنٹ کا، جو کہ اسکالر سیگمنٹ ہوتا ہے. اس کا آغاز کروں گا اور ساتھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ہم بات کرتے تھے پہلے سب سے زیادہ اہم حقوق کس کے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ حقوق میں ماں باپ کے حقوق ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اور ماں باپ میں بھی ماں کے حقوق کی سب سے زیادہ بات کی جاتی تھی. آج کے دور میں بات کریں تو یہ حقوق اپنی جگہ پر، بہن کا، بھائی کا، ہمسایوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، استادوں کا، تمام لوگوں کے حقوق اپنی جگہ پر. لیکن کچھ اور ایڈیشن بھی ہوئے ہیں آج کے دور کے حوالے سے. جس طرح سے سوشل میڈیا کا دور آیا تو ہماری پوری کمیونٹی ہوتی ہے ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا کے دوست ہوتے ہیں ہماری فیس بک کے اوپر، ہمارے انسٹا کے اوپر، ہماری تمام چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری لائف کا وہ حصہ بن چکے ہیں. ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ بالکل کوئی علیحدہ دنیا ہے، پارٹ آف دا لائف بن چکے ہیں. ان کے بھی کوئی حقوق ہیں کیونکہ اس طرح سے ہوتا ہے. آپ کے کامنٹ بھی چل رہے ہیں، آپ کے میسیجز بھی چل رہے ہیں، فیس بک کالز بھی چل رہی ہیں. کوئی کسی وقت اٹھا کر کال کر دے، کسی وقت اٹھا کر میسج کر دے. کیا ان میں بھی حقوق ہیں؟ کوئی کسی کی پوسٹ کے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی کامنٹ کر دے یا کچھ بھی لکھ دے جو اس کے اوپر گراں گزرے یا اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہ ہو، بلیمنگ کر دے. اس طرح کی چیزوں کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو اسکالرس موجود ہیں، علامہ مجاہد عباس گردیزی صاحب ڈیلی کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کل تھوڑا سا ذرا انہیں آؤٹ اسٹیشن جانا تھا. جی بالکل. آپ ایک بہت بڑی افطاری سے ہو کر آئے ہیں واپس. جی بالکل. تو خیر بخیر رہا آپ کا سفر؟ الحمدللہ بالکل. ہمارا تو سفر جو ہے سفر جو ہے وسیلہ ظفر ہے. بے شک. اور کامیابی کے لیے انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے اور زندگی بھی در حقیقت ایک سفر ہی ہے. بالکل. تو اس سفر کو انسان کو جاری رکھنا چاہیے اور سفر سے انسان سیکھتا بھی ہے. بلکہ حدیث شریف کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی کو آزمانا ہو تو اس کے ساتھ 4 کام کرو. ان 4 کاموں میں سے ایک کام سفر بھی ہے. تو سفر سے انسان کو جہاں کامیابی ملتی ہے، وہاں سیکھنے کو ملتا ہے، وہاں انسان اپنی زندگی میں سروائیو کرنا سیکھتا ہے. صحیح. تو اس لیے سفر بھی ضروری ہے. سفر بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر حافظ خضر حیات صاحب، جن سے بات کریں گے اسی حوالے سے. سر بہت شکریہ آپ کا آنے کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں روئی چینل والوں کا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے بلایا. زندگی میری بھی اسی کام میں گزری، یہی ٹاپک، یہی پڑھانا، یہی پڑھنا. ڈاکٹر صاحب میرے استاد محترم آج انہوں نے مجھے کہا. تو آپ نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اس وقت پوری دنیا کے حوالے سے بھی، پاکستان کے حوالے سے بھی اور ہماری انفرادی حیثیت کے حوالے سے بھی. میں اس کو 2 درجوں میں آپ کو بیان کروں گا، پھر آپ کے جو سوال ہوں گے ان کا جواب دیں گے. تو اس میں حقوق اللہ کے بعد جو حقوق العباد ہوتے ہیں اس کے بھی 2 درجے ہیں. صحیح. ایک ہے انسانی حقوق جو کہ جن کو ہم بیسک ہیومن رائٹس کہتے ہیں، جس پہ آج پوری دنیا پہ بات ہوتی ہے اور جو اقوام متحدہ کا جو ادارہ بنا وہ اسی بیس پہ بنا ہے. یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس کمیشن. مغرب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. تو میں آپ کے علم میں اضافہ کروں گا اور سارے لوگوں کو اس بات کا علم بھی ہوگا کہ ہمارے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے، یعنی مغرب میں تو آج یہ شعور آیا، ہمارے نبی 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع کا آپ مطالعہ کر لیں. اس میں جو آپ نے حقوق بیان کیے، ٹھیک ہے نا، تفصیل کے ساتھ، اسی پہ آج دنیا بات کر رہی ہے. ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا نے ان کو لے کر ان کو امپلیمنٹ کیا، ان کی عملی شکل سامنے لے کر آئے جس کا فائدہ ان کو ہوا ہے اور وہ دنیا میں ہم ان کو ترقی یافتہ قومیں کہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہماری یہ چیز پریکٹیکل لائف ہم نے اپنایا نہیں. اور جیسا کہ آپ نے بات کی حضور پاک کے آخری خطبے کی اور اس میں حضور پاک نے مخاطب
کسی مسلمان سے نہیں کیا تھا، اس میں مخاطب اے لوگوں کر کے کہا تھا، اور یہی کہا تھا کہ تمام انسانیت کے لیے میسج ہے۔ بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے۔ جی ویلکم بیک، بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں انسانی حقوق، یعنی کہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں۔ ایک تو ہیومن رائٹ وہ کہ جو کہ دیے گئے ہیں یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے حساب سے، جس میں 30 آرٹیکلز ہیں، 30 ایسے آرٹیکل ہیں جس میں آزادی دی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں، آپ اپنا پولیٹیکل رائٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے رائٹس ہیں، 30 بیسک رائٹس ہیں۔ حضور پاک نے 1400 سال پہلے یہ رائٹ دیے تھے، ان میں کیا کیا رائٹس تھے اور اس وقت کے مطابق کیا کیا چیزیں تھیں اور وہ آج کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہیں، اس حوالے سے پوچھوں گا۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمیشہ کی طرح بڑا خوبصورت ایک ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اس کے اندر آپ نے فرمایا لا فخر علی العربی علی العجمی، یعنی کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فخر حاصل نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں عربی ہوں اور باقی جو ہے وہ عجم ہے لہذا ہمیں فخر حاصل ہے۔ فخر کس بات کا ہے؟ لا للاسود علی الابیض ولا للابیض علی الاسود، یعنی کسی گورے کو کالے پہ اور کسی کالے کو کسی گورے پہ رنگ کی بنیاد پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو جو سفید رنگ والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا بندہ ہوں، اور اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو یہ کوئی اللہ کی سپیریئر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، گورا جو ہے وہ، اور کالے کو بدصورت سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، گورے کا خالق بھی اللہ ہے اور کالے کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کالے رنگ میں بنائے کس کو گورے رنگ میں بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فخر کی بنیاد ہے وہ نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ علاقہ ہے، نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے۔ جو فخر کی بنیاد ہے وہ ہے تقوی۔ یعنی تقوی کیا ہے؟ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا تقوی یہ ہے کہ فرائض پہ عمل کرنا اور محرمات یعنی اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کی جو ڈیفینیشن ہے یا تقوی کی جو صحیح ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ انسان ایسے کاموں سے پرہیز کرے، جیسا کہ کووڈ-19 کا وبا کا دور چل رہا ہے۔ اس وبا کے دور میں ہمارے جو انسانی حقوق ہیں یا لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ اور اصل یہ ہے کہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ ہم میں سے ہر بندہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، سوشل میڈیا پہ سٹیٹس لگانے کے لیے تیار ہے، واٹس ایپ سٹیٹس ہے یا فیس بک سٹیٹس ہے یا اور دیگر ایپس کے اوپر ہر بندہ جو ہے وہ جمعہ کا دن آ گیا تو جمعہ مبارک کا سٹیٹس تو لگا رہا ہے، لیکن وہ جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، عملی طور پہ وہ بالکل بیکار ہے اور بے عمل ہے۔ اسی طرح سے جب کووڈ کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی ماسک پہنے، یہ کریں وہ کریں، لیکن خود ماسک نہیں پہنا ہوتا، خود جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو خیال ہے وہ بھی نہیں رکھا ہوتا۔ اسی طرح سے جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے، جو مجبور و محکوم طبقہ ہے، وہ غریب، یتامہ، مساکین، بیوگان، کیا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اس خطبہ کے اندر یہی ارشاد فرمایا تھا کہ محکوم طبقے کی مدد کرنا، مجبور طبقے کی مدد کرنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ دیکھیں جب تک محکوم طبقے کی ہم مدد نہیں کریں گے، مدد زبان سے نہیں ہوتی، یہ کہ ہم نعرہ لگائیں جی محکوم کی مدد کریں، محکوم کی مدد کریں، یا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تو لگا دیں، لیکن نہ غریب عوام کے پاس روٹی ہو، نہ کپڑا ہو اور نہ ہی مکان، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسی طرح سے ہم نے انسانی حقوق کی جب بات کر دی ہے، دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے معاشرے میں انسانی حقوق پر اول تو بات ہی نہیں ہوتی، عمل کرنا یا لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا تو دور کی بات ہے، یا دوسرا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ بات کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ روہی ٹی وی نے اور بالخصوص آپ نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے کہ وہ امور کہ جو ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے یا وہ موضوعات کہ جن پر باقی ہمیں کہیں بات ہوتی نظر نہیں آ رہی، یہاں بات ہو رہی ہے،
हज़ारों लोग जो व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे भी एक मोटिवेशन जो लेवल है वो बुलंद होगा। और कई लोग ऐसे हैं कि जो शायद इस गुफ्तगू से मुतासिर होके जो महकूम और मजबूर तबके की मदद भी करेंगे और उन इंसानी हुकूक की रियायत करते भी नजर आएंगे। सही सही। मैं यही पूछना चाहूँगा प्रोफेसर साहब आपसे भी इसी हवाले से कि देखें, हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और हर इंसान कर रहा है आज के दौर में। मेरे ख्याल कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल यूज़ नहीं करता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका हिस्सा ज़रूर है। वहाँ पर ये राइट्स किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं ये तमाम, कि हमने किसी दूसरे की तज़ीक नहीं करनी, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके बारे में जो आप टॉपिक है और ये जो ख़ास तौर पे आप बात करें, कुरान की आयत बाकायदा मौजूद है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। अल्लाह ताला अपनी इबादत और शिरक से बचने के बाद कह रहे हैं वबिल वालिदैन एहसाना। फिर कहा वबिज़िल कुर्बा, वालिदैन के साथ एहसान करो, रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। फिर कहा इसी के अंदर आयत के अंदर वल जारिज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंब, रिश्तेदार हमसाया, अजनबी हमसाया, फिर साहिब बिल जंब। इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए जो आपका साथी बना, जैसे आज आप मोबाइल के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से कनेक्ट हो जाते हैं आपस में चंद घंटों के लिए, चंद टाइम के लिए। अब इसके भी वही हकूक हैं जो कि एक हमसाए के हकूक हैं, उसी तरह से इम्प्लीमेंट होंगे। उसी तरह से इम्प्लीमेंट होंगे कि जैसे हमने अपने हमसाए को तकलीफ नहीं देनी, ऐसे ही जो हमारे साथ अटैच हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हमारी जुबान से ऐसी कोई बात ना निकले, हमारा कोई ऐसा कमेंट्स ना हो जिससे उनको दुख हो, दिल आजारी हो। जैसे कुरान की सूरत हुजरात अगर आप पढ़ें तो उसमें वाज़ेह हैं ये बातें, और इसको हर जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे आमने सामने हो, चाहे वो मोबाइल के जरिए से कनेक्ट हो, चाहे किसी जरिए से भी हम आपस में कनेक्ट हो। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में क्लियर कहा है कि आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। कुरान के अंदर आयत है ला तस्खर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउ मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना। तो आज हम मजाक उड़ा रहे हैं किसी का सोशल मीडिया के ऊपर, तो कुरान तो मना कर रहा है वला तलमिजू अनफुसकुम, एक दूसरे को ताना नहीं देना। मीम्स बनती हैं जिसके ऊपर एक तस्वीर लगती है और अपनी मर्जी के उसके ऊपर लाइनें डाल दी जाती हैं, इस तरह की चीजें भी हमारे सामने आती हैं और एक दूसरे से शेयर किया जाता है। जब उसके अपने घर वाले देखते होंगे तो वो किस कर्ब से गुजरते होंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल, और तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये जुमरे में आता है। इसके मतलब भी मैं एक आयत आपको सुना दूं कि अगर हम कोई ऐसी बुरी तस्वीर या इस तरह की कोई किसी को बुरा बनाने के लिए हम करते हैं तो अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाते हैं कि जो बेहयाई को फैलाने वाले हैं, गलत चीजों को फैलाने वाले हैं, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है जो इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसलिए ये हम बड़ा, मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कि यार ये ना समझा करो कि हम किसी ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, यहाँ पूरा चेक एंड बैलेंस है। अल्लाह हमें देख रहा है। इस्लाम का कानून इंप्लीमेंट उस तरह से नहीं होता। जबकि देखा जाए अगर जिस तरह से खुद कुरान में आया है कि कुरान की आयतों से ढूंढो, उससे हासिल करो, उससे जो है तुम्हारे लिए निशानियां हैं, लेकिन हम जो है वो निशानियां नहीं ढूंढ रहे। हाँ बिल्कुल, कुरान तो यानी क़यामत तक के लिए हर मसले का हल है इसमें। तो ये कैसे मुमकिन था कि सोशल मीडिया से मुतल्लिक़ कुरान हल न बताता। तो ये कुरान एक वसअत वाली किताब, इसमें हर चीज़, और हमारे नबी की जिंदगी भी उसमें भी वसअत है। मेरे नबी ने फरमाया किसी की दिल आजारी ना करो। तो आज ये देखिए हम इस पर कितनी दिल आजारी कर रहे हैं। अल्लामा साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई कोड ऑफ एथिक्स बनाना चाहिए? देखिए, एक तो क्राइम के जुमरे में जो चीज़ें आ जाती हैं उस पर तो काम कर रहे हैं इदारे, लेकिन जो उलमाए दीन हैं, स्कॉलर्स हैं, कभी बैठे इस हवाले से कोई कोड ऑफ एथिक बनाया जाए, एक लाहे अमल बनाया जाए, एक चार्टर बनाया जाए कि हमारे सोशल मीडिया के क्या राइट्स हैं, किस तरह से उनको महफूज रखा जा सकता है? देखिए, एक हदीस में कुछ लफ्ज़ें इस तरह से मिलती हैं कि अपनी औलाद को उनके ज़माने की तालीम दिलवाओ, उनके ज़माने के मुताबिक जो है वो तरबियत करो, अदब सिखाओ। हमारा जो मुआशरती मसला है ना सबसे बड़ा, वो यही है कि हम कुछ चीज़ों में फंस जाते हैं। मसलन एक चीज़ आई, सोशल मीडिया आया, हम 4 से 5 साल तो इसी में फंसे रहे कि इसको इस्तेमाल करना जायज़ है नाजायज़ है। ठीक है, जब वो जायज़ हुआ तो फिर सबसे ज़्यादा अकाउंट्स भी बन गए, सबसे ज़्यादा अकाउंट्स भी बन रहे हैं, उसमें सब कुछ हो रहा है। और फिर देखिए, मुआशरती
جب انحطاط ہوتا ہے، جب معاشرتی تنزلی ہوتی ہے، جب کوئی معاشرہ اپنی معاشرتی طور پہ نیچے چلا جاتا ہے، پھر ایسے ہوتا ہے. دیکھیں کسی کی فیملی کی تصویریں یا کسی کے فیملی فنکشن کی کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں جو ٹک ٹاک پہ ہمیں نظر آ جاتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ نظر آ جاتی ہیں، بغیر کسی کی اجازت کے کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی کی تصویر کو یا کسی کی ویڈیو کو، حتیٰ کہ کسی کی تحریروں کو، آج معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ سوشل میڈیا پہ مثلا میں نے ایک تحریر لکھی ہے تو میرا نام مٹا کے اپنا نام لکھا اور کاپی پیسٹ کیا، اور کاپی پیسٹ کی جو ہے پالیسی چل رہی ہے، اس کے اوپر کوئی ٹھیک ہے، اور لوگوں کی واہ داد اور لائکس لینے کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ معاشرتی تنزلی ہے ہمارے معاشرے کی. بڑی خوبصورت بات کی پروفیسر صاحب نے. دیکھیں ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ ہمیں ہر چیز کی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس قرآن مجید کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر ہے، لیکن کوئی ڈھونڈنے والا تو ہو، کوئی تلاش کرنے والا تو ہو، کوئی پوچھنے والا تو ہو. ہم نے قرآن کو صرف جب ایک کتاب ثواب سمجھ لیا کہ صرف ثواب لینا ہے، حالانکہ کتاب انقلاب ہے. صحیح صحیح. تھینکس الاٹ. اسی پر بات کرتے ہیں اور بڑا اہم ٹاپک ہے اور آج کے دور کا ٹاپک ہے اور بہت کچھ سیکھنا چاہیے اس حوالے سے، اور خاص طور پر وہی بات کروں گا کہ کوڈ آف ایتھک ضرور بنانا چاہیے. اگر کوئی ڈیولپ نہیں ہوا تو ہمیں خود سے ڈرا کرنا ہے، خود سے بنانا ہے. بریک پہ چلیں گے اور کنٹینیو کریں گے یہیں سے. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور سلوا کی کچن میں ہم موجود ہیں. سلوا کوکنگ آئل سے بنتا ہے جو بھی کھانا، اس میں لذت بھی ہوتی ہے اور صحت بھی ہوتی ہے، اسی لیے سلوا کوکنگ آئل استعمال کریں آپ بھی اپنے کھانوں میں، اپنے کچن میں. اور آج کیا بنانے جا رہے ہیں؟ آج کیونکہ ہم نے فرمائش کی تھی کہ کچھ دیسی ہونا چاہیے، کچھ پاکستانی ہونا چاہیے، کانٹیننٹل بہت ہو گیا، کچھ دن اب تھوڑا سا ذرا دیسی تڑکا ہونا چاہیے ایسے. تو آج کیا بنانے جا رہے ہیں؟ کچھ دیسی ہے، کچھ پاکستانی ہے. چکن کڑھائی بنائیں گے شنواری سٹائل. چکن کڑھائی شنواری سٹائل میں، یعنی کہ سٹائل بھی اپنا اور کڑھائی بھی اپنی ہے نا. ریچ آف مسالہ جات، مسالوں سے بھرا ہوا بھرپور. سلوا بھی اپنا اور کچن بھی اپنا. صحیح، کچن بھی اپنا اور سلوا بھی. کیسے بنانے جا رہے ہیں کڑھائی کا؟ کوئی یہ ڈفرنٹ ہے وے. ویسے تو کڑھائی ہر کسی کو آتی ہے، ہر گھر میں بنتی ہے اور ہر کسی کو پسند ہے سب سے زیادہ، کیونکہ اگر دوست آ جائیں، فیملی میں کوئی گیدرنگ ہو، سب سے ضروری چیز کڑھائی ہوتی ہے نا. کڑھائی بنا لو جی، کڑھائی بنا لو. کیسے بنانے جا رہے ہیں؟ کیسے مختلف ہے یہ کڑھائی؟ جی ہمارے پاس جو ہے کہ سب سے پہلے میں ریسپی بتاتا ہوں کہ ٹماٹر ہے، دہی ہے، سلوا کا آئل ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، زیرہ ہے، نمک ہے اور ریڈ چلی ہے، تھوڑی سی ہلدی ہے اور کوٹی ہوئی یا پیسی ہوئی؟ پیسی مکس ہے. مکس ہے جی. اچھا جی. اس کے بعد ہمارے پاس جو سٹائل ہے، سوری دہی بتا رہا میں بھول گیا، دہی بھی پڑا ہوا ہے. سٹائل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سلوا کا آئل ڈالیں گے. سلوا کا آئل ڈالنا بہت ضروری ہے اپنے کھانوں کو. آپ نے اگر ٹیسٹی بنانا ہے، رچ کرنا ہے، کیونکہ سلوا کوکنگ آئل میں وائٹامن اے اور ڈی موجود ہوتا ہے اور اومیگا 3 اور 6 بھی موجود ہوتا ہے. اومیگا 3 اور 6 ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح سے وائٹامن ای، اس میں جو نیچرل وائٹامن ای ہے وہ ہمارے امیون سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے. اور امیون سسٹم آج کل جس طرح سے کووڈ کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں ہمارا امیون سسٹم بہت اچھا ہونا چاہیے. تو اگر آپ باقی جو بناسپتی اور باقی آئل یوز کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ سلوا کا یوز کریں. اس کی وجہ یہی ہے کہ سلوا میں جو وائٹامن ای بہت ہائی کانٹینٹ ہے اور کیلسٹرول فری ہے، یہ پریزرویشن نہیں ہے. اسی طرح سے وائٹامن ای سے آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے. اور سب سے پہلے سلوا آئل ڈالا گیا ہے پین میں اور اسے تھوڑا سا گرم کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کے بعد ڈالا جا رہا ہے کڑھائی کٹ. کڑھائی کٹ چکن ڈال دیا گیا ہے اسی سلوا کے آئل میں اور اس کو تھوڑا سا بھون لیا جائے گا. ظاہر ہے تھوڑا سا براؤن وائٹ کرنا ہے ہم نے بیسیکلی. براؤن نہیں، یہ تو چکن تو وائٹ ہو جاتا ہے نا بالکل ہی. جی جب یہ تھوڑا سا اس کو بھون لیا جائے ایسے سوتے. دیکھیے کافی سارا 12 دنوں میں مجھے بھی علامہ صاحب کچن کا کافی کچھ آ گیا کام، تو ہے نا ضروری ہے. بات کر چکے ہیں کہ مرد کو عورت کا ہاتھ بٹانا چاہیے. گاڑی کے جب 2 پہیے ہوتے ہیں تو وزن دونوں پہ برابر. دیکھیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کبھی جو ہے اگر کوئی نہیں ہے تو انسان کو خود کچن میں آ جانا چاہیے. جب زوجہ بیمار ہو یا کہیں میکے گئی ہوئی ہو تو انسان مجبور ہے، اگر نہ ہو تب بھی تو جایا جا سکتا ہے نا. بالکل، اس کی مدد تو ویسے بھی کرنے اگر مطلب وہی نا، مطلب جس طرح سے مجھے تو اکیلے جانا پڑتا ہے نا. اللہ جی آسانیاں پیدا فرمائے. اور انشاءاللہ جی
تو سلوا کا جو آئل ہے وہ ڈل گیا ہے اور کھانا بن رہا ہے آبویسلی. اس کے علاوہ جوسز کی بات کریں تو آبویسلی ہمیں ضرورت ہوتی ہے انرجی کی. ہمیں اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہوتا ہے, اپنی انرجیز کو ری بوسٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ریگل جوس. ریگل جوسز کے حوالے سے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے. ہم اسے خود بھی یوز کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے ہم نے دسترخوان افطاری کا اس کا حصہ بنایا ہوا ہے. پلپ سے, نیچرل پلپ سے بنتا ہے ریگل جوس اور بہت سارے ممالک 27 سے زیادہ ممالک میں آلریڈی پسند کیا جا رہا ہے. آپ بھی استعمال کریں. بہت سے ممالک میں جس طرح سے یورپ کے کافی ممالک ہیں جہاں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یو ایس میں بھی, کینیڈا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ جو جوس استعمال کر رہے ہیں وہ کن چیزوں سے بنایا گیا ہے. ریگل جوس بنایا گیا ہے جو نیچرل پلپ ہے ان سے, ان کے تحت بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ باقی چیزیں ملتی ہیں تو یہ جوس بنتا ہے. ریگل جوس بیسٹ ہے ٹیسٹ وائز بھی اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی. اسے استعمال کریں اور اپنے دسترخوان کا حصہ بنائیں اور خاص طور بچوں کے حوالے سے بچوں کو استعمال کرائیں کیونکہ انرجی کا تھوڑا سا فقدان ہو جاتا ہے. اگر بچے روزہ رکھ رہے ہیں تو آبویسلی ان کی انرجی کے لیے آپ کو انرجی کا تھوڑا بوسٹ چاہیے نا, تو اس کے لیے آپ جوسز کا استعمال کریں تاکہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پانی کی کمی بھی پوری ہو اور انرجی لیول بھی بڑھ سکے. اور جی ہمارا کچن تو چل رہا ہے اور اس وقت جو ہمارا چکن تھا وہ وائٹ ہو چکا ہے اور اس میں اور کیا کیا ڈالا جائے گا اس حوالے سے بھی میں پوچھوں گا اور سیکھوں گا بھی صحیح. میں نے تو باقاعدہ شاگردی اختیار کر لی ہے تنویر بھائی کی, تو انشاءاللہ جو ہے دیں گے کہ میں جو ہے کہ ایک رجسٹرڈ جو ہے شیف بن چکا ہوں. اس کے بعد جو ہے ویسے آج کل تو شیف کی انڈسٹری ہے وہ بھی بوسٹ کر گئی ہے نا, کافی زیادہ لوگ آ رہے ہیں, کافی پڑھے لکھے نوجوان بچے اس کا حصہ بن رہے ہیں زیادہ تر شوقین زیادہ آ رہے ہیں, شوقین زیادہ ورکنگ کرنے والے وہ کم آ رہے ہیں. صحیح. کرچی جامع شیریں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ڈیلی کی طرح. کرچی جامع شیریں کا تعاون بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. کرچی جامع شیریں جو کہ قدرتی نباتات سے بنایا جاتا ہے. کرچی جامع شیریں پاکستان کا نمبر 1 اور فیورٹ اس لیے ہے کیونکہ ایک تو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور 100% خالص اجزاء جو ارکیات ہیں, اجزاء اور ارکیات ہیں جن سے بنایا جاتا ہے. اور اس کی جو ایک اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی استعمال نہیں کیا جاتا. یہ تمام کے تمام خالص ارکیات ہوتے ہیں جن کا مرکب ہوتا ہے کرچی جامع شیریں. اور دوسرا اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ طبیعت میں بھاری پن نہیں لاتا, آپ کو لائٹ ریفریشنگ رکھتا ہے سارا دن. پانی آپ نے نہیں پیا سارا دن, 15 گھنٹے کا روزہ ہے, پانی نہیں پیا, اس کے بعد آپ سے زیادہ پانی نہیں پیا جائے گا, تو لائٹ ریفریشنگ سا کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو کرچی جامع شیریں جو کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مشروب ہے. لال شربت جس طرح سے ریسرچ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ ہم نے ریسرچ میں یہ دیکھا کہ 47 پاکستانی ایسے ہیں جو کہ اپنی جب افطاری کرتے ہیں تو لال شربت کو یعنی کہ کرچی جامع شیریں کو اپنی افطار کا حصہ بناتے ہیں. آپ بھی بناتے ہیں اپنی افطار کا حصہ؟ جی ہمارا تو جب میں صبح سحری کے وقت ڈیوٹی پہ پہنچتا ہوں تو میرے لیے بنا پڑا ہوتا ہے, پورا باؤل بنا ہوتا ہے. اچھا یہ جو ہے نا لوگ, ویسے میں خود بھی جو پریکٹس کرتا ہوں نا, یہ 1-2 گلاسوں والا سلسلہ نہیں ہوتا, پورا کا پورا جگ. علامہ صاحب آپ کتنا پیتے ہیں؟ جب نماز پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے معصوم رضا صدیقی صاحب ہیں, وہ میرے لیے روزانہ جامع شیریں بنا کے لاتے ہیں. صحیح. میں نے کہا شاید جامع شیریں والوں نے انہیں کوئی گفٹ کیا ہوگا تو اس لیے روزانہ بنا. تالن والے نے ہے تاری, تالن والے نے ہے تاری, او بلے شادی سے جنیاری, بلے شادی سے جنیاری, او تالن والے نے ہے تاری, تالن والے نے ہے تاری. کدی کدائی ہن آ گئیو باری, کدے کدائی ہن آ گئیو باری, بچھڑن ہویا مہاجری میرا پیا گھر آیا, ہو لال میو میرا پیا گھر آیا, ہو لال میو میرا
मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, 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 मेरा पिया घर शक्कर वंडा पिया घर, शक्कर वंडा पिया घर, शक्कर वंडा पिया घर, शक्कर वंडा पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया हुन आप ही करूगा निहालिनी मेरा पिया घर आया, लालनी मेरा पिया घर आया, लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा सानू अल्लाह मिलाया हुन आप ही करूगा निहालिनी मेरा पिया घर आया, लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर, मेरा पिया घर, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा मेरा पिया मैं शक्कर वंडा पिया मैं शक्कर वंडा पिया घर आया, मेरा पिया घर सानू अल्लाह मिलाया हुन आप करूगा निहालिनी मेरा पिया घर आया, लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर, हे लोकी नच नच यार मनाओगे, लोकी नच नच यार मनाओगे, हे लोकी नच यार मनाओगे, लोकी नच यार मनाओगे, हे लोकी नच नच यार मनाओगे, मैं भी पावा मालिनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर, ओ लालनी ओ मेरा पिया घर आया, हे लोकी नच नच यार मनाओगे, लोकी नच नच यार मनाओगे, मैं भी पावा कमालनी, मैं भी पावा कमालनी, जी लाल कलंदर की धमाल मैं शक्कर वंडा पिया मैं शक्कर वंडा पिया घर आया सानू, ए पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया हुन आप ही करूगा निहालिनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया। जुनैद भाई आपका, और हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। बहुत सारे ऐसे अकाउंट बनाए जाते हैं सोशल मीडिया पर जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जो हकीकी नहीं होते, जो फेक होते हैं, और फेक अकाउंट्स में किसी और की तस्वीर लगा दी जाती हैं। ये एक क्राइम तो है और एथिकली भी गलत है। इस हवाले से कुरान और अहादीस को अगर मुताला किया जाए वो किस तरह से रोकता है, दौर हाजिर के जो तकाजे हैं वो किस तरह से पूरे होते हैं, क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब इस हवाले से? हाँ जी, वो मैं आपको जैसे पहले ही बता रहा था कि हमारा दीन मुकम्मल रहनुमाई करता है इस हवाले से कि ये धोखा देने के जुमरे में आता है कि आप फेक अकाउंट बनाते हैं तो किसी को आप धोखा दे रहे हैं।
اور دھوکہ آپ خود سمجھتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے ہمارے دین کے اندر. ایسے ہی باقی بھی اس کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں, کسی کو میں نے ایسے بھی دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, بالکل ہم نے دیکھا فیس بک پہ. تو حالانکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے, انتشار بھی اس میں پھیلایا جا رہا ہے. حالانکہ حدیث کہہ رہی ہے سباب المسلم فسوقن, مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. تو ہم یعنی سوشل میڈیا کے پازیٹیو چیزیں لینے کی بجائے نیگیٹو چیزیں لے رہے ہیں. علامہ صاحب جو لاسٹ میں بات کر رہے تھے مجھے بہت اچھی لگی کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روک نہیں سکتے, ہم نے ان کو صحیح اور غلط بتانا ہے. اور اسلام بھی دیکھیں, اسلام میں بھی دونوں چیزیں ہیں, خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں. ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس سوشل میڈیا کو آپ صحیح استعمال کر کے اس کے کیسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. میں بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس پہ تفصیل سے ہی بات کیا کرتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے صحیح استعمال کر کے, مثلا میں بتاتا ہوں کہ ہمارے کئی اسٹوڈنٹ اس کے ذریعے سے ریسرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا کی معلومات حاصل کرتے ہیں. آج اگر آپ نیٹ کو یا سوشل میڈیا کو نکال لیں تو ہماری انفارمیشن کا حصول کتنا پیچھے چلا جاتا ہے. ہاں جی بالکل, ہم وہ انفارمیشن حاصل کر ہی نہیں سکتے اگر ہم بند. آپ ہر اچھی بات آج اسی پہ سرچ کر کے گوگل پہ دیکھیں, ساتھ ساتھ ہے بہت ساری چیزیں نیگیٹو بھی چل رہی ہیں, لیکن اس کے جو دیکھیے کسی کی تحریر کو چوری کرنا یا کسی کی تصویر کو چوری کرنا دونوں ہی غلط ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ کسی کی اجازت سے کسی کو تصویر کو استعمال کرنا ہے, ویڈیو کو استعمال کرنا ہے, حتیٰ تحریر کو استعمال کرنا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب فیس بک یا کوئی بھی سوشل میڈیا کی ایپ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے استعمال کرنے والے کے اس سے تعلیم کا حصول ہو یا کوئی سوشل انفارمیشن ہمیں ملے, یہ لوگ کرتے ہیں لیکن کم تعداد میں. عام طور پہ جو ینگسٹر ہیں وہ اس نیت سے کہ اپنا ٹائم کا ویسٹیج کرنا ہوتا ہے یا اس نیت سے کہ بس اب ساری رات جاگنا تو ہے اور کیا کریں, پھر وہ فیک اکاؤنٹ بھی بنائے جاتے ہیں. فیک اکاؤنٹ دیکھیں جب بھی مذہبی انتشار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیں لاکھ اور 1.5 لاکھ جو فیک اکاؤنٹس ہیں انہی سے وہ گالیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور جو مذہبی انتشار کی پوسٹ ہوتی ہیں وہیں سے شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. اور جو اپنی بلکہ میں تو عام طور پہ میرا تو یہ تجربہ رہا اور میں اسی طرح سے کرتا ہوں, میری پریکٹس یہی ہے کہ اگر کوئی مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے, اگر اس کی تصویر نہیں لگی ہوئی تو میں کبھی بھی اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. کم از کم اپنی وہ آئیڈینٹی شیئر کرے میرے ساتھ کہ وہ ہے کون, اس کی شکل کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, اس کی ایجوکیشن کیا ہے, اس کی پروفائل. اور ہم نے یہی دیکھا کہ پروفائل شیئر نہیں ہوتی, تصاویر شیئر نہیں ہوتی, اس کے ساتھ دوستی کرنے کا کیا فائدہ. اور پروفیسر صاحب نے جس جانب اشارہ کیا کہ دیکھیں ایک ہمسائیگی اور تھوڑی دیر کا جو تعلق ہے, مولا علی علیہ السلام کوفہ کے باہر سے تشریف لا رہے تھے اور جب کوفہ پہنچے تو ایک یہودی بھی ساتھ تھا, وہ اپنے گھوڑے پہ تھا, مولا اپنے گھوڑے پہ تھے. جب کوفہ پہنچے تو اس نے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے, مولا سے پوچھا. مولا نے فرمایا میں نے کوفہ جانا ہے. جب کوفہ پہنچے تو مولا ساتھ چلنے لگے تو اس نے کہا آپ کی تو منزل آ گئی ہے. مولا نے فرمایا تیرا ساتھ میرے ساتھ کچھ دیر کا رہا ہے, لہذا میں کچھ دیر کے لیے تیرے ساتھ چلوں گا. یعنی اگر کسی کا ساتھ کچھ دیر کے لیے ہو تو اس کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے. آپ کا اگر سوشل میڈیا کا فرینڈ ہے, دوست ہے, اس کے حقوق کی رعایت کریں, اسے وقت بھی دیں. اس کے حقوق وہی لاگو ہوں گے جو کہ ایک ہمسائے کے ہوتے ہیں, بالکل ہمسائے کے, آپ کے رشتے دار کے حقوق ہیں, ان تمام حقوق کی رعایت. اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور کچھ اور سوالات رہ گئے ہیں, بریک پہ چلتے ہیں, واپس آ کر کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سی, دکھنے میں بھی خوبصورت ہے. تو آبویسلی ابھی ٹیسٹ تو ہم نے نہیں کیا, روزے کی وجہ سے افطار میں کریں گے. اور ظاہر ہے جو چیز دکھ رہی ہو کہ بہت خوبصورت ہے تو وہ کھانے میں بھی ہوگی. اور تنویر بھائی نے اپنا کام دکھایا اور بڑی ہی اس کا اروما بتا رہا ہے, اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ لذیذ ہانڈی کڑھائی ہمارے شنواری کڑھائی ہمارے سامنے تیار ہے جو کہ تنویر بھائی نے کی اور بڑی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے. جو عام ہوتی ہے اس سے ذرا ڈیفرنٹ لگ رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پریزنٹیشن ہے, باقی یہاں پر موجود ہے. اتنی سی نہیں بنائی, مطلب ہم سارے کھا سکتے ہیں اتنی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جی شربت الائچین, کرشی کا شربت الائچین آپ اس کے مختلف طریقہ کار سے بنا سکتے ہیں. اور آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ کس چیز میں ہے تنویر بھائی؟ کس طرح سے؟ پیچ کے ساتھ بنایا گیا ہے یہ مشروب. پیچ میں پانی ڈال کے اسے بلینڈ کیا گیا ہے. ہاں جی, جوس بنایا گیا ہے. جوس بنا لیں جی. پیچ 2 سے 3 پیچز اگر آپ لے لیں گے, آڑو لے لیں گے اور ان کو آپ بلینڈ کر لیں گے پانی کے ساتھ. 1 گلاس پانی لے کر اسے بلینڈ کر دیں, یا جتنا بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں. زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو آبویسلی زیادہ استعمال کریں. تو یہ آپ کے سامنے بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی مزے کا, بہت ہی لائٹ
اس میں آپ اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے، رچ کرنے کے لیے اور اس کے کلر کو انہینس کرنے کے لیے کرشی کا شربت الائچین ڈالیں گے تو نہ صرف اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا، اس میں سویٹنس بھی آ جائے گی اور اس کا کلر بہت پیارا ہو جائے گا۔ اپنے آپ اس کے مطابق، ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو مکس کریں اور آپ کا شربت الائچین والا، یہ دیکھیں جی، یہ یلو اور گرین آپس میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں گیسٹ آ جاتا ہے تو اس کو جب آپ یہ پیش کریں گے تو آبویسلی وہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ یہ کون سا ڈرنک ہے نا، ایسے ہی ہے نا جی سر۔ تو یہ پریزنٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے اور خوبصورتی بہت ضروری ہے، جس طرح سے پریزنٹیشن تنویر بھائی نے بنائی ہے اس کڑھائی کی۔ اور شنواری کڑھائی، جی سر، شنواری کڑھائی ہو گئی تھی ریڈی۔ اینڈ میں آپ بتا دیں، میں وہاں پر چلتا ہوں اور ٹاپک کو ہم نے کرنا ہے اینڈ، اور آپ مجھے بتا دیں اس کی ریسپی شارٹ سی کیا تھی، دوبارہ سے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ دیکھ لیں، وہ جان لیں کہ کس طرح سے بنائی جا سکتی ہے شنواری کڑھائی۔ اپنے پین کے اندر جو ہے کہ سلوا کا آئل ڈالنا ہے، اس کے اندر ہم نے چکن ڈالنا ہے، اسے سوتے کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے میچلز کا جو ہے کہ ادرک لہسن اس کے اندر ڈالنا ہے اور اسے تھوڑی دیر اس کے سوتے کرنا ہے تاکہ وہ اس کے اندر رچ جائے۔ اس کے بعد ہم نے زیرہ، نمک، ہلدی اور جو ہے کہ کرش چلی اس کے اندر ڈالی اور اسے اچھی طرح سے مکس کیا، اور مکس کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی دیر اس کو جو سوتے کیا۔ اس کے بعد ہم نے ٹماٹر ڈالے، اس کو پکایا، دم دیا 5 سے 6 منٹ کا۔ اس کے بعد جب اس نے آئل چھوڑا اسے اچھی طرح پکایا۔ اس کے بعد ہم نے دہی ڈالا اور دہی کے بعد ہم نے اس کو پکایا اور وہ فائنل ہوئی اور جو ہے کہ ہم نے اس کا جو ہے کہ ڈسپلے کر دیا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ تنویر بھائی آپ کا، ہمارے ساتھ ڈیلی کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہمارے کچن کی جو رونق ہے وہ تنویر بھائی ہیں اور بہت اچھے کھانے بنا کر ہمیں کھلاتے ہیں۔ ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کو کمپائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ کافی بکھرا ہوا ہے۔ ہم نے صرف ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا ہے، اس کے علاوہ باقی حقوق کی بات ہم نے ابھی نہیں کی آج کے دور میں۔ اس کی کنٹینیوٹی میں سر اس کو تھوڑا سا ذرا کمپائل کریں گے، اس حوالے سے آپ کچھ کہنا بھی چاہیں؟ ہاں جی، اسی میں جو آپ کہہ رہے تھے نا، ایک بات مجھے اور یاد آ گئی ایک حدیث کہ انشاءاللہ اگر یہ حدیث ہمیں یاد رہے گی نا تو ہم بہت اوائڈ کریں گے کسی کی ایپ جوئی کرنے سے، یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ اس کی اتنی فضیلت بتائی گئی کہ مثلا مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایک گناہ گار شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے حساب کریں گے پردے کے اندر، تو جب اس کی ساری وہ برائیاں سامنے آ جائیں گے، وہ اقرار کر لے گا کہ میں نے یہ سارے گناہ کیے، اللہ وہ پردہ ہٹا کے اعلان کریں گے کہ یہ جنتی ہے، تو بڑا حیران ہوگا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے تو بڑے گناہ تھے، آپ نے مجھے جنتی کیوں قرار دے دیا اور میرے گناہوں کو کیوں چھپا لیا؟ اللہ فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں میرے بندوں کے عیب چھپائے تھے، ان کی غلطیوں کو چھپایا تھا، آج میں تیری غلطیاں چھپاتا ہوں اور تجھے جنت میں بھیجتا ہوں۔ تو اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو ہم کیوں پھر ہاں عیب چھپانے چاہیے، نہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ لوگوں کے عیب بتائیں۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا انسان کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اپنے عیب نہ دیکھے اور دوسروں کے عیب تلاش کرے۔ ہمیں اپنے عیب دیکھنے چاہیے اور دوسروں کی سوشل میڈیا پہ اچھائیاں دیکھنی چاہیے، اور ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ غیبت کرتے رہنا ہے، برائیاں بتاتے رہنا ہے اور یہی کہنا ہے کہ یہ تو اس میں ہے، اس وجہ سے بتا رہے ہیں۔ اور باقی جو حقوق آپ بتا رہے تھے تو وہ تو بڑی تفصیلی بحث ہے، میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ حقوق والی بات پر ایک پروگرام اور رکھیے گا، آج اس پہ بات ہی نہیں ہوئی، مثلا والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، یہ الگ ٹاپک ہے۔ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں، یہ جو جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں اس پہ بہت بات ہوئی بھی ہے، علامہ صاحب میں آپ پر آؤں اس پہ آلریڈی، لیکن کچھ چیزیں جن پر اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی، ہم نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، اینڈ میں چاہوں گا تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کووڈ کے بعد حقوق کیا آ جاتے ہیں اس صورتحال میں۔ ہم کچھ لینے جا رہے ہیں، کچھ خریدنے جا رہے ہیں، رش ہے، ہم گھسے ہوئے ہیں، ہم نے ماسک نہیں پہنا، یہ بھی تو حقوق میں آ جاتا ہے کہ ماسک پہنیں، خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور کسی کے ساتھ وہاں پر ہجوم نہ کریں، ایک دوسرے سے زیادہ قریب نہ ہو، فاصلہ کم رکھیں، اس حوالے سے حقوق کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، کووڈ کے ان حالات کے اندر لازم ہے کہ ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور بالخصوص جب آپ گلی میں ہیں، بازار میں ہیں، شاہراہ روڈ پہ ہیں، تو اس وقت انسان پرہیز کرے وداؤٹ ماسک جو ہے وہ سفر کرنے کے حوالے سے، ماسک کے بغیر نکلنے کے حوالے سے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ جگہ جگہ انسان اپنا لعاب دہن گرائے، تو اس حوالے سے بڑا پرہیز کرنے کی ضرورت۔ اور کھانستے وقت لوگ عام طور پہ دیکھا ہے کہ جب ویسے تو ماسک لگایا ہوا ہے لیکن جب کھانسی آئی ہے تو ماسک اتارا ہے اور
باہر لوگوں کی طرف کھانس رہے ہیں، اس سے پرہیز کرنا ہے. دوسروں کی زندگی کو بھی بچانا ہے، اپنی زندگی کو بھی بچانا ہے، کیونکہ یہ وبا ایسی ہے، اس میں ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اس لیے بھی ہے کہ ہم نے بازار کے اندر جہاں رش نہیں کرنا، وہاں جو ہماری اور ذمہ داریاں ہیں، ماسک لگانے کے حوالے سے، ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے کے حوالے سے. ہم جب باہر سے آئے ہیں تو انسان عام طور پر تھکے ہوئے ہیں، بس بعد میں دھو لیں گے، نہیں. آپ جب باہر سے آئے ہیں تو ہاتھ دھوئیں. اپنے بچوں کو ہاتھ ملانے سے پہلے، ظاہر ہے کہ بچے ہیں وہ تو آ جائیں گے، وہ تو آپ سے پیار کریں گے، لپٹیں گے، لہٰذا اپنے بچوں کی اگر زندگی عزیز ہے تو کوشش کریں کہ جب باہر سے آئیں ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، ہاتھوں کو واش کریں، اس کے بعد بچوں سے آپ گھل مل سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ اس میں سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے. یہ صرف میڈیکل پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایون کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں تب بھی ہم نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جیسے بات کرتے ہیں، میرے اس پہ بہت اچھے دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بڑی ڈسکشن ہوتی ہے. زبیر شاہین صاحب جانتے ہیں، چیسٹ کے بہت بڑے، کووڈ کا پورا وارڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو سنڈے ہم اکثر اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے مجھے یہی بات کی، انہوں نے کہا حافظ صاحب نوجوانوں کو کم لگتا ہے یہ وائرس. آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو بچائیں. آپ گھر جاتے ہیں جب تو ان سے اوائڈ کریں اور دوسرے لوگوں کو بچائیں. خدا نہ خواستہ آپ میں وائرس ہے اور آپ پہ افیکٹ نہیں ہوا تو یہ تو پاسبل ہے کہ آپ سے کسی اور کو لگ جائے. اس لیے وہی بات جو آپ نے کہی اور علامہ صاحب نے کی کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے. جیسے قرآن میں ہے، حقوق کی بات ہو رہی تھی کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، اور ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو ایسے حالات میں ہم ایک دوسرے کی جان بچا بھی سکتے ہیں. وہی ہے نا جس کی زبان سے کوئی دوسرا محفوظ ہو، زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے. حدیث میں ہے، ایک جگہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایک جگہ تھوڑے سے مختلف ورڈ کے ساتھ بھی ہے، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. یعنی مسلمان وہ، ایک تو یہ تو ہم بچپن سے سنتے آئے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے. اور ایک مختلف ورڈ کے ساتھ یہ حدیث بھی ہے کہ المسلم من سلم الناس، یعنی بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں. اور خیر الناس من ینفع الناس، یعنی بہترین انسان وہ ہے کہ جو بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے، نفع کی بات کرے. یہ ہمارا بات کرنا بھی عبادت ہے. اگر ہماری بات سے ہم نے خود عمل کر لیا یا ہماری بات کو سن کے کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہم سب کی نجات کا باعث ہوگا. بہت بہت شکریہ. تو بہترین انسان وہی ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے نہ صرف مسلمان بلکہ کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ محفوظ ہوں. دعا پر چلتے ہیں، دعا کا وقت ہو گیا. علامہ صاحب میں ریکویسٹ کروں گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مہربان